ہجرت سے کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں کی سیر کروائی گئی، جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سفر معراج کے دوران ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا اور امت مسلمہ پر روزے فرض کیے گئے۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے سفر معراج کا اعزاز حاصل ہوا۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ ایک برق رفتار سواری براق لیے خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فرشتوں کی تسبیح و درود سے حرم مکہ معظمہ گونج اٹھا تھا، اور اس منظر کو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحم اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ حضور خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے حکم الہی ہوا۔ اے جبریل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو اپنے مبارک لبوں سے چھو، تاکہ آپ کے نورانی لبوں اور کافوری آنکھوں کی ٹھنڈک سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود بیدار ہو جائیں، اور اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے وصال رب ذوالجلال کا مژدہ جاں فدا ان الفاظ سے سنایا کہ اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ تشریف لائیے، ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور سیدنا جبریل علیہ السلام کے ہمراہ حتیم کعبہ تک تشریف لائے، جہاں واقع شق صدر ہوا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ 70,000 فرشتوں کے نورانی جھرمٹ میں جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر سے غسل مبارک دیا۔ جنتی لباس پہنا کر صدر اقدس پر امامہ شریف کا تاج رکھا گیا، ایک نورانی چادر اڑائی گئی اور جنتی دولہا بنایا گیا۔ اس منظر کو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ شب اسراء کے دلہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پر لاکھوں سلام۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے ایک سفید رنگ کا براق پیش کیا گیا، جس کے 2 بازو تھے اور پیشانی سرخ یاقوت کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی تیز رفتاری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ منتہائے نظر پر اس کا قدم جاتا تھا۔ 70,000 نورانی فرشتوں نے براق کے گرد حلقہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر اس انداز سے سوار ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی اور گروہ ملائکہ سمیت بیت المقدس کو بصد عزت و تکریم روانہ ہوئے۔ دوران سفر سرزمین مدینہ عالیہ، طور سینا، ولادت گاہ عیسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہوئے قبلہ اول بیت المقدس پہنچے، جہاں پہلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں۔ مسجد اقصی پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تکمیل نماز کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خطابات فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے خطابات میں حمد خداوندی کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے معجزات و کاملات کا اظہار بھی کیا، اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا رب جلیل کے بعد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ مجھ پر قرآن مجید جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے نازل فرمایا، میری امت کو خیر امم کے خطاب سے نوازا، میرے سینے کو کشادہ فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، میرا بوجھ ہلکا کر دیا، مجھے تمام مخلوق سے اول پیدا کیا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس پر حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بنا پر حق تعالیٰ نے آپ کو سب سے افضل قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، آسمانوں کے سفر پر چل دیے، ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 7 آسمانوں کے فرشتے اس کا طواف
طواف کر کے میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہاں بحکم الہی اذان ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اسی طرح یہاں بھی ملائکہ کی امامت فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملائکہ کی امامت فرمائی اور انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے اور اوپر اڑوں تو اللہ کی تجلیات سے جل کر راکھ ہو جاؤں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ جس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ آرزو ہے کہ جب روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اجازت ہو کہ میں اپنے پر اور بازو وہاں بچھا دوں تاکہ آپ کی امت بآسانی گزر سکے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے خود ہی پرواز پنا ہوئے اور براق کے بعد رف پر سوار ہو کر مقامات عالیہ کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے مقامات و مدارج عبور فرماتے ہوئے عرش الہی کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر عظمت و جلال الہی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ آواز آنے لگی، نزدیک آئیے اے ساری مخلوق سے افضل، نزدیک آئیے اے احمد، نزدیک آئیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے رب نے مجھے اپنے سے اتنا قریب فرمایا اور میں اتنا نزدیک ہو گیا جیسا کہ خود قرآن نے فرمایا۔ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب پہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پس اس خاص مقام کرب و وصال پر اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ سدرۃ المنتہا کے قریب اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہی دیدار الہی ہوا تھا، معراج میں نہیں، اور یہ معراج بھی ایک خواب ہی ہے۔ جب محقق اسلام اعلی حضرت امام احمد رضا حنفی محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے یا کہ ظاہری آنکھوں سے دیدار الہی کا شرف پایا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ، جنت اور لامکان کی بلندیوں پر عروج کے علاوہ اپنے دیدار پر انوار سے بھی نوازا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے، اور یہ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب بیداری کے عالم میں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔